اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سوتے وقت یہ ایک تسبیح پڑھ کر سو جاؤ، انشاءاللہ جو بھی حاجت مانگو گے وہ صبح ہونے سے پہلے اللہ رب العزت پوری فرما دے گا۔ کیونکہ میرے بھائیوں یہ عمل انتہائی مجرب اور انتہائی طاقتور یہ عمل ہے، اور یہ ایک تسبیح آپ کو صرف پڑھنی ہے اور انشاءاللہ آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی 99 نام کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی طاقتور نام اور ایک صورت کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہوں۔ اس نام اور صورت کو پڑھنے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیے گا تو انسان کے تمام دکھ، تکلیف، پریشانیاں، رنج و غم سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 121 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی۔ صبح اٹھا تو میرا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، باہر اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا، بولا یہ لو پکڑو 70 لاکھ، اور چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرما دیا جائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ مبارک نام اور صورت 121 مرتبہ پڑھ کر سو جاؤ، پھر صبح اٹھ کر دیکھ لیے گا کہ اللہ پاک آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان اور مجرب وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اور 121 مرتبہ سورۃ الکوثر آپ نے پڑھ لینی ہے، پھر انشاءاللہ تعالی معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ وظیفہ ہے۔ یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے جسے سچے دل سے کرنے والے پر دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، ساتھ میں ذلت اور رسوائی بھی برداشت کرنی پڑی ہے، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، محنت تو کرتے ہیں لیکن کوئی بھی مسئلہ ان کا حل نہیں ہوتا، اور میرے جو بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اس سے مانگے، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہو جائے گی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم پورے یقین سے کہتے ہیں آپ لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلیں گے، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرما دیں گے۔ یہ ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ رزق کے خزانے ہیں، اور یہ ایسا وسیع و عریض گہرا سمندر ہے، جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کرے گا، اس کے مستقبل اور اس کی عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت و برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ایک نام اور سورۃ الکوثر آپ نے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے پڑھ لینی ہے جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مال و دولت کے حوالے سے جو ہوں گے انشاءاللہ وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ اب آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی جن کا تعلق رزق یا مال یا دولت کے حوالے سے ہے یا دنیاوی کسی بھی حوالے سے ہے وہ پوری ہو جائے گی، پھر چاہے آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب اور کمزور کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہو، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد سو جایا کریں۔ روزانہ آپ نے یہ روٹین بنانی ہے، اللہ پاک آپ کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کا ہر آنے والا دن
پہلے والے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے ہی اللہ پاک آپ کے بگڑے کام سنوار دے گا، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دلی تمنا بھی ہے، اگر آپ کسی سخت پریشانی جلد سے جلد دور کرنا چاہتے ہیں، یا پھر بیٹیاں گھر میں جوان بیٹی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، آپ کی تمنا ہے کہ یہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، مجھے بھی بے حساب مال و دولت آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، عمل کیا ہے؟ عمل کو ذرا ملاحظہ کر لیں اور آپ لوگوں نے اس عمل کو انتہائی دھیان، انتہائی سکون قلبی کے ساتھ کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے اول آخر پڑھ لیا، اس سے پہلے آپ لوگ 3 بار بسم اللہ پڑھ لیں اور اس کے بعد ایک پوری تسبیح آپ لوگوں نے استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی اگر آپ لوگ 3 بار پڑھنا چاہیں 3 بار پڑھ لیں، کم از کم 3 بار پڑھیے گا، زیادہ سے زیادہ 11 بار 21 بار جو آپ کی طاقت ہے، لیکن 3 بار سے کم نہیں پڑھیے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی پڑھ لی، اس کے بعد صرف 121 مرتبہ آپ لوگوں نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو 121 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے، مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ آپ نے یا وہابو، یہ لفظ حب سے نکلا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جس میں کوئی بھی غرض شامل نہیں ہوتی۔ آپ سارا دن گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، جو کافر ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا کر رہا ہے، کیونکہ وہ دینے والی ذات ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ واحد، وہ لا شریک ذات ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو ایسی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے نہیں عطا کرے گا۔ آپ نے یا وہابو 121 مرتبہ دل کی گہرائی ہے اسے آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ لوگ سو جائیے گا۔ اگر آپ لوگ یہ وظیفے کام نہیں کرتے تو میں ایک اور طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ عمل پورا کر لیا، اس کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پہ رکھیں، سر کو جھکا کے آنکھیں بند کر کر انتہائی دھیان اور گہرائی کے ساتھ آپ لوگوں نے صرف 7 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس کیفیت کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ کیفیت ہے کہ جو انتہائی دھیان کے ساتھ، انتہائی کھونے کے بعد آتی ہے، یعنی کہ اللہ کے ذکر کے وقت یہ کیفیت آپ کی بنتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کرنی ہے آپ لوگ ویسی ہی کیفیت بنا لیں، اگر نہ بنا پائے تو کوشش کریے گا بس کہ بن جائے۔ صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے، اور دعا آپ نے کس انداز میں مانگنی ہے؟ دعا آپ نے انتہائی عاجزی، انتہائی انکساری اور انتہائی آپ لوگوں نے روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ تو آپ نے سب سے پہلے مانگنی ہے، اس کے بعد باقی حاجتوں کا بھی ذکر کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے امت کے لیے دعا مانگنی ہے، کیونکہ ہر وہ دعا جو دوسروں کے لیے مانگی جاتی ہے اللہ پاک وہ آپ کے حق میں پہلے قبول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے آپ لوگ اس طریقے سے دعا مانگیں۔ طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اس طریقے سے آپ لوگ پڑھ لیں۔ پھر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد و آلہ، یہ آپ لوگ درود پڑھ لیں، یہ زیادہ مجرب درود ہے دعا کے اعتبار سے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو جو قرآنی دعائیں یاد ہے وہ آپ دعائیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 بار صرف اس طریقے سے کہنا ہے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا مالک مولا یا مالک کریم یا ذل قوت المتین، تیرے عاجز و لاچار گناہگار نہ کسی گنتی میں شمار بندے نے تو یہ وظیفہ کرا، بے شک اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہوں، یا رب ذوالجلال میرے اس وظیفے کو، اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اس کو معاف فرما کے اس کو اپنے شان کے لائق بنا کے قبول و منظور فرما، اور آئندہ بھی مجھے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال
बिलखुसूस उम्मत पे खास रहम करम फरमा, मदद जारी फरमा, नाराजगी ख़त्म फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल अपने सिवा किसी का मोहताज न बना, अपनी पूरी उम्मत में अपने गैबी ख़जाने बांट दे, हमें अच्छे हुक्मरान, गैरतमंद हुक्मरान अता फरमा। इस तरीके से आप लोग दुआ मांगते जाएगा अच्छे अंदाज में। फिर अपने वालिदैन के लिए मांगिएगा, उसके बाद अपने मरहूमीन के लिए मांगिएगा, फिर आप लोग अपने लिए मांगना स्टार्ट करिएगा। ये एक दर्जा बंदी है। इससे ये होता है कि एक यानी कि अल्लाह पाक की हुजूर एक तरीक़ेकार है। अगर आप लोग उस तरीक़ेकार की पैरवी करेंगे ना तो मेरा रब आपको बेबहा अता करेगा। और दुआ आपने इंतहाई अच्छे अंदाज में मांगनी है। देखिए, दुआ समझ ले कि हमारी सैलरी है। आपने इतनी मेहनत करी, खेती बाड़ी करी, अब जब फसल काटने का वक्त आ रहा है, अब उसमें अगर नाएहली दिखाएंगे तो खुद सोचे वो फसल तो बर्बाद होगी ना। तो लिहाजा आप लोगों ने बर्बादी नहीं करनी, आपने एक अच्छे अंदाज में दुआ मांगनी है। और सदका जारिया की नीयत से आप लोगों ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और अगर आप लोग चाहते हैं समझ की आपको खास इजाजत मिले तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना है और वीडियो को लाइक कर देना है। इंशाअल्लाह आपकी गैबी मदद भी फरमाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।